حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھا، اس لیے رکھا تاکہ لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، لوگ مجھے روزے دار کہیں، اس لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ فرمایا فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بھی شرک کی۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اور اس لیے پڑھی تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں، دکھانے کے لیے پڑھی، ریاکاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقط اشرک، اس نے بھی شرک کی۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرک، فرمایا جس نے صدقہ خیرات کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ظاہر میں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا تھا لیکن دل میں مخلوق کی نیت تھی، فرمایا اس نے بھی شرک کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے کہ انسان عمل تو اللہ کے لیے کرے اور دکھائے اللہ کی مخلوق، اسی لیے ریا کو حرام قرار دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ریا، یہ دکھلاوا، یہ دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو اس وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اس ریاکاری کو اس لیے شریعت نے حرام قرار دیا کہ انسان مخلوق کی رضا کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کو کہہ دیا جائے گا جن کو تم نے راضی کرنے کے لیے عمل کیے تھے انہیں سے جا کر بدلہ لے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان ریاکاری دکھلاوے کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو یہ گویا مخلوق کو اپنے لیے نافع اور ضار سمجھتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو ناراضگی آتی ہے، اس لیے کہ حقیقت میں اللہ کی ذات ہی نقصان دینے والی ہے اور اللہ کی ذات ہی نفع دینے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ اگر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، کوئی بھلائی، کوئی خیر پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے ریاکاری کو، دکھلاوے کو